السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 15 سیرت اور قرآن مکی دور کے حوالے سے۔ سیرت اور قرآن آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ سیرت کا سب سے اہم اور مستند 100% صحیح حوالہ قرآن ہے۔ سیرت میں واقعات ملتے ہیں، قرآن میں لوگوں کے خیالات اور نیتوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مختلف پہلو بیان کرتا ہے، مثلاً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ فرشتہ نہیں ہیں، آپ پر مختلف طریقوں سے وحی کی جاتی رہی۔ پھر سیرت میں لوگوں کو اس وقت کا حال بھی ملتا ہے، مگر قرآن ان کے مستقبل کی خبر پہلے دے دیتا ہے کہ دنیا میں کیا ہوگا اور آخرت میں کیا ہوگا۔ قرآن کا بیان جو ہے وہ معجزانہ ہے، کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ مکہ میں مسلمانوں کو کشمکش، تکلیف اور چیلنجز تھے۔ کیوں؟ وہ ہے قرآن کا پیغام۔ قریش کے مشرکین کا مسلمانوں پر ظلم کیوں ہو رہا تھا، بائیکاٹ کیوں ہو رہا تھا؟ وہ قرآن کا پیغام تھا جس کی وجہ سے وہ سب یہ ایسی حرکتیں کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو یعنی قرآن کو پیش کر رہے تھے، اس کی تشریح کر رہے تھے، اس پر عمل کرنے کے لیے مسلمانوں کا تزکیہ اور ان کی تربیت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے اور قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ واقعات بدل سکتے ہیں مگر آج بھی چیلنجز ہیں۔ قرآن ہر وقت کے لیے ہے، اس لیے اس میں اصل زور پیغام اور چیلنجز کے جوابات پر ہے۔ مکی زندگی کے 19 پارے قرآن کا تقریباً 2/3 اسی پیغام کی بنیادوں پر بحث کرتا ہے۔ تو تصور کیجئے کہ مومنین اور مخالفین کے ان اوقات اور کیفیات کا جو روزانہ کی خاص اور عام مجلس میں ہوتی ہوں گی، اور ان خیالات کا جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ذہنوں میں آتے ہوں گے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آیات پر خوب غور و فکر کرتے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے، ان کا یقین بڑھتا، کفار مکہ کی مخالفت اور ظلم کے باوجود دین پر جمے رہنے کی ہمت خوب بڑھ جاتی۔ سوچئے ذرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ان حالات میں جب یہ صورتیں سننے کو ملتی ہوں گی تو انہیں اپنے ایمان پر اور صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی پر کس قدر خوشی اور اطمینان محسوس ہوتا ہوگا۔ اور دوسری طرف کفار مکہ میٹنگز کرتے، بحثیں ہوتی، پلاننگز بنتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کس طرح بدنام کیا جائے، ان کو تنگ کیا جائے اور اسلام کے پیغام کو پھیلنے سے کس طرح روکا جائے۔ اس کا بیان ہمیں قرآن کی مکی صورتوں میں مل جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کفار مکہ کو قرآن کریم کے جوابات سن کر کس قدر جھنجھلاہٹ، ناکامی اور رسوائی ہوتی ہوگی، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ حق کو قبول کر لیتے، لیکن ان کی انا، تکبر، آبا کی تقلید، ضد ہٹ دھرمی ان کے آڑے آ جاتی، جس کا سارا ذکر ہمیں مکی صورتوں میں ملتا ہے۔ اب ہم مکی صورتوں کی کچھ خصوصیات دیکھ لیتے ہیں۔ صورتیں اور آیتیں عام طور پر چھوٹی ہوتی ہیں، الفاظ کم ہوتے ہیں، معنی زیادہ ہوتے ہیں۔ زور بیاں میں اتنی پر اثر صورتیں ہیں کہ مشرک لوگ یہ کہتے تھے کہ مت سنو ورنہ بہک جاؤ گے۔ اور آج اگر ہم اپنے آپ پر نظر ڈالیں تو ہمارے حال کیا ہے؟ ہم صورتیں پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، نہ ہم اس کا مطلب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ صورتیں عقائد و اخلاق پر ان صورتوں میں زیادہ زور تھا اور نشانیوں کا خاص ذکر تھا۔ اب نشانیوں کا خاص ذکر کیا تھا؟ مکی زندگی کے آخری دور میں سورہ انعام، سورۃ الاعراف، سورۃ النحل وغیرہ نازل ہوئی، جن میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ و آفاق و نفس کی نشانیوں پر غور کرنے پر بار بار ابھارا، تاکہ اس کا جو ہے نا ان لوگوں کا ایمان مضبوط ہو۔ یاد رہے کہ اس دور میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا تھا۔ ایسی حالت میں غور و فکر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ خود پر دیکھیں کہ جب ہم پہ کوئی بھی مشکل، تکلیف، چھوٹی سی بھی کوئی ایسی پریشانی آتی ہے تو ہم سب چیزوں سے فوکس ہمارا کس پر چلا جاتا ہے؟ یہ فوکس کرنا اس وقت بہت مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی بڑی تاکید کی ہے، کیونکہ اس غور و فکر کے نتیجے میں اس کی نظر، ہم سب کی نظر
اس دور کے لوگوں کی نظر اور ہمارے دور کے نظر بے پناہ اللہ کی جو قدرتیں ہیں اور آخرت کے اجر پر جاتی ہے، اور صبر کرنا انسان کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے۔ جو مکی دور کے اہم موضوعات تھے، تھوڑی سی بات اس کے حساب سے کرتے ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو تسلی اور صبر کی تلقین، اور سب سے بڑھ کر جو مشکلات یعنی کفار کی دھمکیاں۔ مشرکین مکہ کے شرک یعنی توحید پر جو اعتراضات ٹائم ٹو ٹائم آتے جاتے تھے۔ ذات میں شرک، مشرکین اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے۔ صفات میں شرک کیا کرتے؟ مشرکین کہتے تھے کہ بت ان کی بات سنتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ان سے بارش، اناج، صحت اور اولاد مانگتے اور ان سے ڈرتے بھی تھے۔ حقوق میں شرک کیا تھا؟ مشرکین بتوں کے آگے جھکتے، عبادت کرتے اور ان سے ڈرتے۔ اور پھر اختیارات میں شرک کیا تھا؟ مشرکین نے کھانے وغیرہ میں حلال و حرام کی خود سے پابندیاں لگا لی تھی۔ اب جو توحید پر دلائل ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توحید پر دلائل دیے ہیں کہ قرآن کے ذریعے مسلسل طرح طرح سے بتایا کہ دنیا کی ہر چیز اس نے پیدا کی ہے، ساری دنیا کا انتظام اسی کا ہے، ہر چیز اسی کی محتاج ہے۔ بے شک انسانی فطرت کے مصیبت میں اسی کو پکارتا ہے۔ اب یہ ساری کائنات میں ربط ہے، مثلا سورج کا فاصلہ اور روشنی ایسی کہ زمین پر زندگی ممکن ہو سکے۔ یہ سارے کام کون کر سکتا ہے؟ صرف ایک ہی الہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب رسالت پر جو مشرکین کے اعتراضات تھے، ان کو جادوگر، شاعر، کاہن، مجنو، جھوٹا قرار دیا جاتا اور یہ کہا جاتا نعوذ باللہ کہ کوئی اور قرآن سکھاتا ہے۔ ان کا کوئی خاص فائدہ ہے، یا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا، یا یہ کہ آباء و اجداد کے مخالف ہیں، یا یہ کہ رسالت کسی عہدہ اور پیسے والے کو کیوں نہ ملی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں ان ساری چیزوں کے جوابات دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، نبوت سے پہلے کی پاک صاف زندگی اس کا ثبوت ہے۔ تم سب مل کر قرآن کی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ رسول کوئی بدلہ نہیں مانگتے۔ آباء و اجداد کی اندھی پیروی مت کرو، عقل کا استعمال کرو۔ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کو رسول بنائے اور کس کو نہیں۔ اور جو آخرت کے بارے میں ان کے اعتراضات تھے، وہ کہتے تھے کہ دنیا صرف یہی ہے، یہ صرف کھیل تماشا ہے، مرنے کے بعد مٹی میں مل جانے پر زندگی پھر سے کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اللہ کی طرف سے قرآن کے ذریعے جو آخرت پر دلائل دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے آخرت کی دلیل دی کہ ہر چیز مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے۔ وہ کامل صفات کا مالک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، وہ بے مقصد چیز نہیں کرے گا۔ اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے والا ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک بار پیدا کر سکتا ہے تو دوسری بار زیادہ آسان ہے۔ ہر بارش میں جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ قرآن روزانہ پڑھا جانا چاہیے اور بار بار پڑھا جانا چاہیے۔ نمازوں میں سنا جاتا ہے، تو ہمارا کیا کام ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اور پھر اسی حساب سے ہم سیرت کے پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے قرآن سے سیکھیں کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری مشکلات کے باوجود دین کی خاطر کام کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے والی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔